زاویان افندی موبائل کان کے ساتھ لگائے جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، سامنے سے وہ جلد بازی میں کمرے سے نکل رہی تھی اور سیدھا آ کے زاویان کے ساتھ ٹکرائی۔ زاویان کا موبائل نیچے گر گیا، اس کے سارے کپڑوں پہ جوس گر گیا۔ وہ خونخوار نگاہوں سے سامنے کھڑی ہوئی لڑکی کو دیکھنے لگا جس نے نقاب اوڑھا ہوا تھا۔ زاویان کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ سامنے حالہ نے اس ظالم جلاد کی طرف دیکھا اور ڈرتے ہوئے پیچھے ہونے لگی۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ آج کے بعد مجھے تم اپنی شکل مت دکھانا، اس کے باوجود تم میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ زاویان غصے میں چلاتے ہوئے بولا۔ وہ نیچے گرے ہوئے کانچ کو دیکھنے لگی۔ ابھی وہ جھکنے ہی لگی تھی جب زاویان نے اس کے بازو سے پکڑ کے اسے پیچھے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ میں نے بولا تھا نا کہ کل سے تم مجھے یہاں ارد گرد کہیں نظر نہ آؤ۔ تمہیں ایک بات کی سمجھ نہیں آتی۔ وہ شخص کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پہ محسوس کرتی جی جان سے کپ کپائی۔ اس نے اپنی آنکھوں کو بہت زور سے میچ لیا، اس کے سینے پہ نازک سا ہاتھ رکھ کے اس چٹان نما شخص کو پیچھے کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ کل بھی تم نے یہی کیا تھا، کل بھی آ کے تم مجھے اتنی بری طرح سے ٹکرائی تھی۔ یہ تم جیسی پردے دار لڑکیاں جان بوجھ کے کرتی ہیں۔ بار بار تم میرے آگے پیچھے گھومتی ہو، اس وجہ سے میرے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہو یا قربت کے لمحات گزارنا چاہتی ہو؟ بتاؤ۔ باقی لڑکیوں کی طرح تم بھی ویسی ہی ہو، بس یہ تم نے پردہ اوڑھ کے رکھا ہوا ہے اور وہ بے باک لباس میں گھومتی ہیں۔ زاویان افندی کے لفظوں کے تیر سے وار کرنے لگا۔ حالہ کو اپنے وجود سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ اس کی مضبوط انگلیاں اپنے بازوؤں میں پیوست ہوتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے خود سے توڑ کرتا باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ اس نے نیچے پڑے ہوئے کانچ کو جلدی سے اٹھایا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ اس کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا۔ وہ کچن کی طرف جانے لگی۔ سائڈ پہ موجود ایک لڑکی کہنے لگی، یہ دیکھو، آج کل زاویان افندی اس لڑکی کے ساتھ اپنی رات حسین کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ دیکھو تو صحیح جس طرح پسینے میں شرابور ابھی کوئی کارنامہ سر انجام دے کے آ رہی ہے۔ زاویان افندی کے ساتھ اس نے نگاہیں اٹھا کے ان لڑکیوں کی طرف دیکھا۔ بال کھولے ہوئے تھے، بے باک لباس میں شوٹنگ کے لیے وہاں پہ کھڑی ہوئی تھی۔ مردوں کی نگاہیں ان کے وجود کے آر پار ہو رہی تھی اور وہ اس باپردہ لڑکی کے بارے میں باتیں کر رہی تھی۔ کچن میں آتے ہی اس نے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، اپنا پسینہ صاف کیا۔ یہاں اکثر شوٹنگ چلتی تھی اور اسے یہی نوکری ملی تھی۔ کم پڑھا لکھا ہونے کی وجہ سے اسے مجبوراً یہاں پہ کام کرنا ہوتا تھا، صفائی کرنی ہوتی۔ زاویان افندی جو کہ ایک مغرور قسم کا اداکار تھا، جو اپنے سامنے کسی کو کچھ نہیں سمجھتا تھا، اس کے کام کرنے کے لیے معیز نے اسے یہاں پہ رکھا ہوا تھا اور وہ جب بھی زاویان کے سامنے جاتی اسے کوئی نہ کوئی ایسا الٹا کام ہو جاتا جس کی وجہ سے اس کی بےعزتی ہو جاتی۔ زاویان کی باتیں ابھی تک اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ کس قدر وہ اس بارے میں غلط سوچ رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ رات گزارنا چاہتی ہے۔ بہت ہی کھڑوس قسم کا ذلیل انسان ہے۔ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، کس دنیا سے آیا ہوا ہے۔ وہ منہ بناتے ہوئے وہیں پہ بیٹھ گئی۔ اتنے میں معیز کمرے میں آیا اور کہنے لگا، زاویان کو بولا ہے یار؟ وہ نرمی سے اسے پوچھنے لگا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ تمہارا وہ جو ہے نا کھڑوس قسم کا ہیرو، دل تو کہتا ہے منہ توڑ دوں اس کا۔ معیز اس کی بات سن کے ہنسنے لگا۔ میڈم تم ایسا نہیں کر سکتی، یہ خوش فہمی اپنے دماغ سے نکال دو۔ ضرور اس نے تمہیں ڈانٹا ہے، اس چیز کا مجھے اندازہ ہے، لیکن کیا کروں، وہ اتنا غصے کا تیز ہے۔ مجھے لگا تھا کہ شاید لڑکی دیکھ کے وہ ایسا نہیں کرے گا، لیکن تمہاری معصومیت دیکھ کے بھی اسے ذرا رحم نہیں آتا، تمہیں بھی ڈانٹ دیتا ہے۔ کوئی یہاں بھی اس کے کام کرنے کو تیار نہیں ہوتی اور مردوں کے ساتھ تو ہاتھا پائی بھی اتر آتا ہے۔ میں اس کو اچھا سیدھا کروں گی، آپ پریشان مت ہوں۔ اس نے
معیز کو ہنستے ہوئے کہا، مگر اس کے دل میں کچھ اور تھا۔ کام ختم ہونے کے بعد وہ جب واپس گھر آئی تو سامنے چچی جان اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آنے میں اتنی دیر کیوں لگا دی ہے؟ کچھ نہیں، وہ شوٹنگ دیر تک چلتی رہی تھی تو وہاں پہ کام تھے، اس وجہ سے۔ یہ کہتی وہ اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ کدھر جا رہی ہو؟ ابھی تک تو نے کام بھی سمیٹنے ہیں کچن کے۔ چچی جان کی بات سن کے حالہ کے چہرے پہ پریشانی چھائی۔ چچی جان، میں آج بہت زیادہ تھک گئی ہوں۔ انوشے کہاں ہے؟ اس نے اپنی چھوٹی بہن کے بارے میں پوچھا۔ اندر کمرے میں پڑی ہے، بیمار ہوئی پڑی ہے۔ اوہ، کیا ہوا ہے انوشے کو؟ وہ جلدی سے کمرے میں آئی، دیکھا تو انوشے بخار میں تپ رہی تھی۔ فوراً سے آ کے اس کے سر کو اپنی گود میں رکھ لیا۔ انوشے، میرا بچہ کیا ہوا ہے؟ وہ محبت سے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیتے ہوئے بولی۔ انوشے کی آنکھوں سے یہ صاف واضح ہو رہا تھا کہ وہ روتی رہی ہے۔ انوشے، کیا ہوا ہے؟ اس نے انوشے کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے لیا۔ آپی، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے آپی، آپ مجھے یہاں سے کہیں دور لے کے چلی جائیں۔ وہ حالہ کے سینے میں اپنا منہ چھپاتے ہوئے بولی۔ کیا ہو گیا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا میرے بچے کو؟ ابھی وہ اس کے ساتھ بیٹھی تھی جب باہر سے مسلسل فرزانہ بیگم غصے میں اسے بلا رہی تھی۔ کھانا بنا لے، کھانا بنا لے۔ وہ انوشے کے پاس کچھ دیر بیٹھی، اس کے بعد وہ کچن کی طرف چلی گئی۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد ان دونوں کی زندگی تو جیسے جہنم ہی ہو گئی تھی۔ پہلے ماں کا انتقال ہوا، اس کے بعد چچی جان نے کم ظلم کیے تھے، جو بابا جان کے انتقال کے بعد بھی اس کے چچا اور چچی نے ان دونوں کو اس گھر کا نوکر ہی سمجھ لیا تھا، ساتھ میں اسے نوکری کرنے کے لیے بھی مجبور کیا تھا۔ وہ تو اس وجہ سے نوکری کر رہی تھی اسے تانے نہ سننے پڑتے، مگر اس کے باوجود بھی اس کی تائی جان اسے کسی ملازمہ کی طرح ہی سمجھتی تھی۔ تمہیں ایک بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ کیوں نہیں تم میری بات مانتی؟ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ ساویان اس کے کندھوں سے پکڑتے ہوئے اسے اپنے قریب کرتا ہوا بولا۔ ساویان، تم مجھ سے محبت نہیں کرتے، تمہیں بس اپنی خواہشات پوری کرنی ہوتی ہیں۔ ہر وقت جب دیکھو میرے پاس آئے ہوئے ہوتے ہو، میرے ساتھ چپکے رہتے ہو، ہر رات تم مجھے بخشتے نہیں ہو۔ اب تمہیں اولاد چاہیے، میں بالکل بھی اولاد پیدا نہیں کروں گی۔ کیا مطلب ہے تمہارا، اولاد نہیں کرو گی؟ دیکھو رانیہ، میری بات سنو، ہم دونوں کی زندگی اچھی ہو جائے گی۔ وہ محبت سے اس کے قریب ہوتا، اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھتا، اپنے بازوؤں کے حصار میں لے گیا۔ اس کی دھڑکنیں ساویان کو اپنی دھڑکنوں میں دھڑکتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ وہ اسے اپنے اتنا قریب کر گیا۔ اب کی بار رانیہ تھوڑی نرم پڑی، اس کا غصہ وہ ایسے ہی ٹھنڈا کرتا تھا۔ ان دونوں کے درمیان اتنی لڑائی ہوتی، اس کے بعد وہ غصہ کر کے بیٹھ جاتی، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا اس کی اوپر جھکا، اس پہ اپنی محبت نچھاور کرنے لگا۔ اس کے لمس کو پہلے تو وہ محسوس کرتی، مگر نہ جانے اچانک سے اسے کیا ہوا، خود سے دور دھکا دیا، اپنے ہاتھ کی پشت سے اپنے ہونٹوں کو رگڑتے ہوئے باتھ روم کی طرف چلی گئی۔ اس کی آنکھوں میں ناگواری اور حقارت اس نے اچھی طرح دیکھی۔ ساویان کو سمجھ نہیں آتی تھی وہ اس کے ساتھ ایسا کیوں کرتی ہے۔ کافی دیر تک اس کا انتظار کرتا۔ جب وہ شاور لے کے باہر آئی تو اس کا موڈ کچھ فریش ہوا تھا۔ ٹھیک ہو تم؟ وہ محبت سے بولا۔ وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آ گئی اور کہنے لگی، مجھے لگتا ہے کہ ہمارے درمیان جتنی لڑائی ہوتی ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ہمیں اس تعلق کو ختم کرنا چاہیے۔ تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تمہیں پتہ ہے میں تم سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہوں، اس کے باوجود تمہیں رشتے کو ختم کرنے کا کہہ رہی ہو۔ میں تم سے محبت نہیں کرتی، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، میں اس رشتے کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کے ساویان کا دماغ گھوما۔ وہ کبھی امید نہیں کر سکتا تھا رانیہ اس کے ساتھ ایسا کرے گی۔ اس کے کندھے سے پکڑ کے اسے جھنجھوڑنے لگا۔ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ تم جانتی ہو میں تم سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہوں، تم کسی اور سے محبت کرتے ہو۔ آج میں تم پہ پورے حق جتاؤں گا،
میں تم سے اپنی اولاد لوں گا۔ وہ اس کے قریب ہو گیا۔ وہ اسے روکتی رہی، اسے مکے مارتی رہی، لیکن وہ شخص اسے اپنا حق لے رہا تھا۔ بابا جان کیا ہوا ہے؟ آپ کن سوچوں میں مگن ہیں؟ جیسے ہی باسل زاویان کے پاس آیا تو زاویان ہوش و حواس کی دنیا میں واپس آیا۔ ماضی میں وہ کھویا بیٹھا تھا۔ اپنے چھوٹے سے بیٹے کو دیکھتے ہی اس نے فوراً سے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ بابا کی جان کیا کر رہے ہو؟ اس نے مسکراتے ہوئے اس کی گال پہ بوسہ دیتے ہوئے پوچھا۔ دادا جان نے آپ کو اتنی زیادہ کال کی تھی، انہوں نے بولا تھا آپ دوپہر میں آ جائیں گے۔ میں آپ کا اتنا زیادہ انتظار کرتا رہا، آپ آئے ہی نہیں۔ وہ منہ پھلاتا ہوا بولا۔ بابا کی جان، آپ کے بابا بہت زیادہ مصروف تھے، لیکن ابھی آپ کے پاس آ گئے ہیں نا۔ بابا جان، مجھے باہر آئس کریم کھانے ہیں، لے جائیں نا۔ اس کی ضد پہ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ نہیں بچے، میں آپ کو صبح لے جاؤں گا، پلیز بابا ابھی لے جائیں نا، وہ اس کے گلے میں باہیں ڈالتا ہوا بولا۔ چلو ٹھیک ہے، لے جاتا ہوں آئس کریم کھلانے۔ وہ اسے اپنے ساتھ آئس کریم کھلانے لے آیا، ساتھ ساتھ بچوں کی طرح اس کے ساتھ باتیں لگا ہوا تھا۔ بابا، آپ کو پتہ ہے آپ میرے ہیرو والے بابا ہیں۔ آپ کو پتہ ہے سارے دوست کہتے ہیں تمہارے بابا تو ویسے ہی ہیرو ہیں، سب آپ کی موویز بہت شوق سے دیکھتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ اچھا ایسی بات ہے؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ آئس کریم کھلانے کے بعد وہ اسے شاپنگ کے لیے مال لے کے آ گیا۔ وہاں پہ اسے شاپنگ کروانے لگا۔ اچانک وہ کال سنتے سنتے پیچھے کی طرف جا رہا تھا جب اس کی کسی سے بہت بری طرح سے ٹکر ہوئی۔ اندھے ہو کیا، نظر نہیں آتا؟ کوئی غصے میں چلایا، اور وہ آواز کیسے بھول سکتا تھا؟ وہ تو یہ آواز لاکھوں میں بھی پہچان سکتا تھا، اور وہ اس لڑکی کی طرف پشت کیے کھڑا ہوا تھا۔ اس نے جیسے ہی مڑ کے دیکھا، وہ نیچے سے اپنا سامان اٹھا رہی تھی۔ رانیہ نے نگاہیں اٹھا کے سامنے کھڑے ہوئے زاویان کو دیکھا تو ایک لمحے کے لیے وہ پلکیں جھپکنا بھول گئی۔ زاویان، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ اگلے ہی لمحے زاویان کے پیچھے آئی۔ زاویان، میری بات سنیں زاویان۔ مگر وہ ایسے محسوس کروا رہا تھا جیسے اسے جانتا ہی نہ ہو۔ زاویان، میری بات سنیں۔ اتنے میں وہ باسل کے پاس آیا۔ زاویان، یہ میرا بیٹا ہے نا؟ بابا، یہ کون ہے؟ زاویان اسے پوچھنے لگا، مگر زاویان نے باسل کو کوئی جواب نہ دیا۔ وہ پیچھے سے پکارتی رہی، مگر زاویان نے اس کی ایک بات بھی نہ سنی۔ اسے لے کے باہر آ گیا۔ گاڑی میں بیٹھو۔ اس نے باسل کو گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بابا، یہ کون تھی؟ بتائیں مجھے، وہ دوبارہ سے نرمی سے پوچھنے لگا۔ کوئی بھی نہیں تھی بابا، وہ مجھے اپنا بیٹا کہہ رہی تھی۔ کہ وہ میری مما ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں وہ تمہاری مما، وہ سخت لہجے میں بولا، اور باسل خاموش ہو کے بیٹھ گیا۔ ایک کام کرو، آج تم زاویان سے دور رہنا، بہت زیادہ غصے میں ہے، اس وجہ سے اس کے ساتھ ذرا نرمی سے بیہیو کرنا، کسی قسم کی اس کے آگے فضول بات نہ کرنا۔ وہ جو صفائی کر رہی تھی، ولید کی بات سن کے اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ویسے اس کھڑوس کو میں تو منہ بھی نہیں لگانا چاہتی، بس کیا ہے، مجبوری ہے، مجھے کام کرنے پڑتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ اسکرپٹ ہے، یہ جا کے انہیں دیتی آؤ۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک کاغذ پکڑایا اور اس کے کمرے کی طرف آئی۔ ایک واحد وہ تھا جس کا یہاں پہ الگ سے کمرہ موجود تھا۔ وہ کانپتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ اس کے کمرے کی طرف آئی۔ آلتو جلالتو، آئی بلا کو ٹالتو، یہ کہتے ہوئے اس نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ جیسے ہی وہ آ کے آئی تو سامنے وہ بغیر شرٹ کے آئینے کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ فوراً سے پیچھے مڑنے لگی، مگر دروازہ بند ہو چکا تھا اور اس کا سر بہت بری طرح سے دروازے سے لگا۔ زاویان خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ سوری، وہ میں آپ کو یہ اسکرپٹ دینے آئی تھی، وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ جیسے ہی وہ اٹھ کے کھڑی ہوئی، وہ پیچھے مڑنے ہی لگی تھی، اس کے بالکل سامنے زاویان کھڑا ہوا تھا۔ وہ پیچھے ہونے لگی تو پیچھے دروازہ ہونے کے باعث وہ مزید پیچھے نہ ہو سکی۔ زاویان نے اس کے ارد گرد دونوں بازو رکھے
اس وقت وہ بغیر شرٹ کے اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ وہ اپنی آنکھیں میچ گئی۔ آپ کو ذرا شرم نہیں آتی؟ کس قدر آپ بے شرم انسان ہیں۔ جائیں جا کے اپنی شرٹ پہنیں، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھنے لگا جہاں معصومیت چھائی ہوئی تھی۔ جان بوجھ کے مجھے دیکھنے کے لیے تم آئی ہو نا کمرے میں؟ وہ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولا۔ میں نے کیوں آپ کو دیکھنا ہے؟ وہ ایک دم سے اس کے بازو سے پکڑ کے کھینچا تو وہ سیدھا اس کے سینے سے آ لگی۔ اس کے سینے پہ اپنا نازک ہاتھ رکھ دی۔ وہ خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ یہی سب کچھ چاہتی ہو تم؟ وہ کب ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا اس لڑکی کو اس نے اتنا قریب کیوں کیا ہوا تھا۔ چھوڑے مجھے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب کی بار صحیح معنوں میں اس سے خوف محسوس ہونے لگا۔ وہ گرنے والے انداز میں کھڑی ہوئی تھی۔ اسے اپنے ٹھانگوں پہ کھڑا رہنا مشکل ہو گیا۔ ساویان نے اس کی کمر پہ بہت شدت سے ہاتھ رکھا ہوا تھا، بالکل اس کے ساتھ لگی کھڑی ہوئی تھی۔ ساویان چھوڑے مجھے۔ اس کی آنکھوں میں بے ساختہ ہی آنسو بہنے لگے۔ اس کے لبوں سے اپنا نام سن کے ساویان کو پہلی بار احساس ہوا تھا اس کا نام کتنا خوبصورت ہے۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ اس لڑکی میں اسے ایسا کیا نظر آتا تھا۔ وقت گزرنے لگا۔ ساویان کے ساتھ اس کا ٹکراؤ ہوتا ہی رہتا۔ کبھی ساویان اس سے کچھ کہتا تو کبھی کچھ۔ وہ کوئی ساویان اس کے منہ پہ اچھی خاصی باتیں کر جاتی، مگر آج بھی وہ سب کے لیے بہت زیادہ سنجیدہ تھا۔ اس کی اچھی خاصی باتیں برداشت کر جاتا تھا۔ اسے کھڑوس کہتی، چلاٹ کہتی۔ ساویان خود نہیں جانتا تھا وہ اس کی باتیں کیوں برداشت کرنے لگا ہے۔ آج اس کی نائٹ ڈیوٹی تھی، شوٹنگ چل رہی تھی۔ کافی دیر بعد وہ شوٹنگ سے واپس آیا اور کہنے لگا، میرے لیے جلدی سے کپ کافی کا بنا کے لے آؤ۔ وہ کمرے کی طرف چلا گیا۔ آج وہ بالکل اداس لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ اس قدر اداسی تھی، وہ خود نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ اسے کیا ہوا ہے، اور اس کا بالکل خاموش رہنا کسی کے ساتھ کوئی چھیڑ خانی نہیں کر رہی تھی۔ یہ سب کچھ ساویان کو تھوڑا پریشان کرنے لگا۔ اس کے لیے کافی بنا کے کمرے میں لے کے آئی۔ یہ لیں آپ کی کافی، اس سائڈ ٹیبل پہ رکھتے ہوئے بولی۔ ساویان نے اس کی کلائی کو پکڑا تو اس کی سسکی نکلی۔ ساویان نے فوراً سے ہاتھ ہٹایا۔ ساویان کے ہاتھ پہ مرہم لگ گیا، اس کی کلائی پہ لگا ہوا تھا۔ ساویان نے فوراً سے ہاتھ اٹھایا، اس کی کلائی کو پکڑ کے دیکھا جہاں پہ بہت زیادہ گہرا چلنے کا نشان بنا ہوا تھا۔ یہ کیا ہوا ہے؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ کچھ بھی نہیں ہوا۔ ساویان اسے اپنا بازو پیچھے کرنے لگی۔ میں نے کیا پوچھا ہے؟ یہ کیا ہوا ہے؟ اب کی بار وہ اس پہ روب جماتے ہوئے بولا۔ کچھ نہیں، چل گیا تھا گھر میں کام کرتے ہوئے، اس لیے۔ آپ لاپرواہ ہیں، اور ایسے کلائی نہیں چلتی، اتنی زیادہ نہیں چلتی۔ ایسے لگ رہا ہے اچھا خاصا کسی نے جلایا ہے۔ بتائیں کس نے ایسا کیا ہے؟ وہ غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے ساویان کے چہرے کو دیکھا۔ وہ اس کے سینے تک بمشکل آتی تھی۔ اپنا چہرہ اوپر کیے ساویان کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ ان گنت آنسو اس کی گالوں پہ آ گئے۔ اسے روتا ہوا دیکھ کے ساویان کے دل کو نہ جانے کیا ہوا۔ ایک دم سے اسے کھینچ کے اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ کیا ہوا ہے؟ بتاؤ مجھے، وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا، اور وہ اس کے یوں سینے سے لگی بالکل چھوٹی سی گڑیا معلوم ہو رہی تھی، اور وہ سمجھ نہیں پائی تھی ساویان نے اسے یوں سینے سے کیوں لگایا ہے، اور وہ اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ ساویان کو جیسے ہوش آیا، ایک دم سے اسے خود سے دور کیا۔ اپنا خیال رکھا کریں، جائیں باہر، اس نے جانے کا کہا تو وہ جلدی سے چلی گئی اور پیچھے بیٹھ گیا۔ کافی والے کپ کی طرف دیکھا، اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچا۔ مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے؟ میں کیوں بار بار اس لڑکی کی طرف مائل ہوتا جا رہا ہوں؟ عورت بے وفا ہوتی ہے، یہ دھوکہ دیتی ہے، چھوڑ کے چلی جاتی ہے۔ مجھے اس لڑکی کی طرف مائل نہیں ہونا۔ وہ چھت پہ کھڑی آسمان کو دیکھنے لگی۔ بار بار ساویان کا خیال اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگا۔ وہ اپنے دل میں ساویان کے لیے
بہت عجیب سے جذبات محسوس کرنے لگی تھی، مگر اسے ڈر لگتا تھا۔ ساویان جیسا مغرور قسم کا انسان جس کے آگے پیچھے ہر وقت لڑکیاں گھومتی تھی، اسے کہیں وہ مجھے استعمال تو نہیں کرنا چاہتے، جس کی وجہ سے وہ بار بار میرے پاس آتے ہیں، میرے ساتھ ایسا بیہیو کرتے ہیں۔ یا اللہ، میں کیا کروں؟ اس نے آنکھیں بند کی تو نہ جانے کتنے آنسو گالوں پہ آ گئے۔ اچانک اسے کسی نے پیچھے سے بازوؤں کے حصار میں لیا۔ اس نے جھٹکا کھا کے اس شخص کو خود سے دور دھکا دیا۔ سامنے کھڑے ہوئے اپنے کزن کو دیکھ کے اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگیں۔ سامنے جاسم کھڑا ہوا تھا، اس کے چچا کا بڑا بیٹا۔ وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی، جاسم بھائی، آپ کو کچھ چاہیے تھا کیا؟ اور مجھے لگا تھا کہ میری بیگم کھڑی ہوئی ہے، لیکن یہاں پہ تو تم کھڑی ہوئی ہو۔ اس کی اترن پہنی ہوئی ہے نا، اس وجہ سے اس کے کپڑوں کو دیکھتا ہوا بولا، جو کہ اس کی بیوی کے تھے۔ کچھ دن پہلے ہی اس کی تائی نے اسے دیے تھے۔ وہ ایک ایک قدم چلتا اس کی طرف آنے لگا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بالکل پیچھے دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ وہ اس کے گرد دونوں بازو رکھتا ہوا کہنے لگا، یہ کہتے ہوئے اس کی گال پہ ہاتھ پھیرنے لگا۔ اس نے زوردار تماچا سامنے کھڑے ہوئے جاسم کے منہ پہ رسید کیا۔ تمہیں ذرا شرم نہیں آتی؟ ذلیل گھٹیا انسان، خبردار جو تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی۔ اسے پیچھے کی طرف اتنی زور سے دھکا دیا کہ وہ پیچھے جا گرا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے دھکا دینے کی؟ یہ کہتے ہوئے اس کی کلائی کو مڑوڑا اور اس کے پیچھے لگا دیا۔ اس کے جبڑے کو دبوچتا ہوا بالکل اس کے قریب ہو گیا۔ چھوڑے مجھے، وہ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولی۔ جانتی ہو میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں؟ تم اس وقت اکیلی میرے پاس موجود ہو، اور یہاں پہ ہر چیز کا انتظام بھی بہت اچھے سے ہے۔ میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں؟ وہ غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو بہت پیچھے اسے کیا۔ جلدی سے سیڑھیاں اترتی واپس کمرے میں آئی۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، سامنے انوشے گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے کمرے کا دروازہ اچھی طرح بند کیا۔ انوشے روتے ہوئے آ کے اس کے سینے سے لگی۔ آپی، مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے یہاں پہ، آپی پلیز مجھے یہاں سے کہیں دور لے جائیں نا۔ اس نے انوشے کی حالت کو دیکھا، وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے بولی تو وہ رونے لگی۔ آپ کو پتہ ہے جاسم کمرے میں آتے ہیں اور مجھے چھیڑتے ہیں، وہ مجھے عجیب عجیب طرح سے ہاتھ لگاتے ہیں۔ وہ روتے ہوئے اسے بتانے لگی، میں ان سے خود کو چھڑاتی ہوں، وہ بہت بڑی حرکتیں کرتے ہیں میرے ساتھ۔ وہ نگاہیں جھکاتے ہوئے رونے لگی۔ اسے پہلی دفعہ احساس ہوا تھا کہ اس جیسے انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ اگلی صبح سب ناشتہ کر رہے تھے جب وہ کہنے لگی، چاچو جان مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ جاسم ہم دونوں بہنوں کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں۔ یہ سن کے تائی جان کو پتنگے لگ گئی۔ فرزانہ بیگم کہنے لگی، اے منوس لڑکیاں، تم لوگ میرے بیٹے پہ الزام لگانے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس کے پاس تو اپنی اتنی حسین بیوی ہے، تم لوگ تو اس کی بیوی کے پاؤں کی جوتی جیسی بھی نہیں ہو، اتنی پیاری ہے، بھلا تم لوگوں پہ ڈورے کیوں ڈالے گا؟ وہ کہنے لگی، پلیز چاچی جان پلیز، آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کریں، وہ نرمی سے بولی۔ تو وہ کہنے لگے، بس تم میرے بیٹے کے بارے میں بکواس کرنا بند کرو، تم دونوں اپنے کارنامے بہت اچھے سے پتہ ہیں، خبردار جو آج کے بعد میرے بیٹے کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے جاسم کی طرف دیکھا۔ جاسم کی بیوی بھی ان دونوں بہنوں کو دیکھنے لگی۔ آج وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئی۔ اسے خود اسکول چھوڑنے کے بعد وہ آئی تو کافی زیادہ پریشان لگ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی اس نے کیا کرنا۔ آج جس کام بھی ٹھیک نہیں ہو رہے تھے، اس کا جی چاہ رہا تھا وہ کسی کو بتائیں، اپنے اندر کی ساری اذیتیں اور تکلیفیں بتائے، بہت شدت سے رونے لگ جائے۔ کیا ہو گیا ہے؟ کن سوچوں میں مگن ہے؟ معیز نے اسے نرمی سے پوچھا۔ معیز کی بات سن کے وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، جلدی کام ختم کرو،
ابھی شوٹنگ سے وہ فری ہوا ہے تو ساویان کو جوس دیتی آؤ۔ چلیں ٹھیک ہے، میں دے کے آتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے کی طرف گئی۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتا آئینے کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ شاید اس نے ابھی ہی شاور لیا تھا۔ اس کے گیلے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ یہ آپ کا جوس، یہ کہتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے جوس رکھا اور باہر جانے لگی۔ جب ساویان نے اس کی کلائی کو پکڑا اور مڑ کے اس کی طرف دیکھا، شوٹنگ کے بعد میں دیکھ رہا تھا آپ اپنی آنسو صاف کر رہی تھی، کیا ہوا ہے؟ نہ جانے کیوں ساویان اس کے قریب ہوتا اس کے چہرے کو چھوتے ہوئے بولا، ساویان پلیز آپ میرے اتنے پاس مت آیا کریں۔ اسے آج پہلی دفعہ احساس ہوا تھا جب اس کا اپنا کزن، جن کے گھر کی وہ عزت تھی، وہ اسے نہیں بخش رہا تھا تو ساویان جیسا انسان بھی محض اس کی عزت کے ساتھ کھیلنے کے لیے ہی اس کے قریب آ رہا ہوگا۔ اس وجہ سے وہ ساویان سے کترانے لگی۔ ساویان اس کی کلائی پہ بنے ہوئے زخم کو دیکھا اور اسے پوچھنے لگا، ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی، مجھے کسی کا احسان لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہتی وہ باہر چلی گئی اور ساویان ایک انا پرست لڑکا اتنی لڑکیوں کو ٹھکرا کے وہ اس کی طرف مائل ہو رہا تھا۔ کیوں ہو رہا تھا وہ خود نہیں جانتا تھا۔ رات بھر وہ نہیں سو سکا۔ آنکھیں بند کرتا تو وہ معصوم سا نقاب میں لپٹا ہوا چہرہ، خوبصورت اس کی آنکھیں سامنے گھومنے لگ جاتی۔ آہستگی سے وہ اپنے بیٹے کے قریب ہوا جو سو رہا تھا، جھک کے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیتے ہوئے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ آج پھر رانیہ کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ اسے رانیہ سے بے انتہا نفرت ہو گئی تھی۔ رانیہ سے وہ اتنی نفرت کرنے لگا تھا کہ اسے اپنے سامنے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا، مگر اب بار بار یہی سوچ رہا تھا، اس نے کیوں بلایا تھا جب دونوں کے درمیان ہر تعلق ختم ہو چکا تھا، وہ زندگی میں آگے بڑھ گئی تھی، پھر اس نے کیوں بلایا؟ آدھی رات کا وقت تھا، کچن کے کام ختم کر رہی تھی جب اسے چیخنے چلانے کی آواز آنے لگی۔ وہ جلدی سے کمرے کی طرف گئی، انوشے کے کمرے کے دروازے پہ دستک دی، ساتھ ہی اس نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ سامنے جا کے کمرے میں جاسم موجود تھا۔ وہ چلائے جا رہی تھی، اس کا دوپٹہ نیچے پڑا ہوا تھا۔ اس نے غصے میں جاسم کو کمرے سے باہر نکالا۔ اس کی بیوی مائکے گئی ہوئی تھی، تایا جان اور تائی جان کسی کام کے سلسلے میں باہر تھے۔ اس نے جاسم کو باہر دھکا دیتے ہوئے بہت زور سے کمرے کا دروازہ بند کیا اور انوشے کے پاس آ گئی۔ انوشے کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ انوشا اس طرح کانپ رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ انوشے کہنے لگی، آپی مجھے اس گھر میں نہیں رہنا، دروازہ کھولو، میں تم لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا، آپی یہ شخص میری عزت کو خراب کر دے گا۔ میری جان میں تمہیں کہاں لے کے جاؤں؟ کہیں نہیں لے کے جا سکتی۔ وہ اسے کمرے میں بند کرتی باہر آئی۔ اس نے زوردار تماچا جاسم کے منہ پہ رسید کیا، خبردار جو آج کے بعد تم نے میری بہن کے بارے میں کوئی حرکت کی۔ اتنے میں چچا جان اور چچی جان بھی آ گئے۔ ان دونوں کو یوں لڑتا جھگڑتا دیکھ کے کہنے لگے، کیا ہوا ہے؟ کیوں ہمارے بیٹے کے ساتھ لڑائی کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، چچا جان آپ لوگوں نے اپنے بیٹے کی ایسی تربیت کی ہے، کم از کم اسے عورت کی عزت کرنا تو سکھا دیتے۔ اپنے ہی خاندان کی عزت پہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم دونوں کی عزت کا یہ دشمن بنا ہوا ہے۔ یہ سن کے چچی جان کہنے لگی، تم دونوں تو گھر سے باہر نکلا۔ وہ ان دونوں کو گھر سے باہر نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔ چچی جان ہم اتنی رات کو کہاں جائیں گی؟ آپ ہمیں کیوں نکال رہی ہیں؟ انوشے تو خود ہی باہر چلی گئی۔ جیسے ہی وہ باہر آئی، اچانک دروازے کے سامنے گر کے بے ہوش ہو گئی۔ وہ لوگ دروازہ بند کر چکے تھے۔ اسے یوں بے ہوش دیکھ کے وہ پریشان ہو گئی، دروازے پہ دستک دینے لگی، چچی جان پلیز
ایک دفعہ دروازہ کھولیں، دیکھے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے انوشے کو، وہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ حالہ زور زور سے دروازے پہ دستک دینے لگی، پھر اس نے اپنا موبائل دیکھا، نہ جانے اس کی بے ساختہ ہی ساویان کے نمبر پہ کال کر دی۔ دیکھا تو انوشے کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ اس نے شاید کچھ زہریلا کھا لیا تھا، کیونکہ جتنی تکلیف وہ برداشت کر لی تھی، اس کے بعد زندہ رہنا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ حالہ نے روتے ہوئے ساویان کو کال کی۔ ساویان نے جیسے ہی کال پک کی، روتے ہوئے کہنے لگی، پتہ نہیں میری بہن کو کیا ہو گیا ہے، پلیز پلیز آپ ایک دفعہ مجھے جہاں پہ چھوڑ کے گئے تھے یہاں سے آ کے لے جائیں پلیز۔ وہ روتے ہوئے ان سے بول رہی تھی، اور ساویان دوسری طرف سے پریشان ہو گیا۔ پریشان مت ہو، میں بس 5 منٹ میں پہنچتا ہوں۔ اور ٹھیک وہ 5 منٹ بعد اس کے سامنے تھا۔ پھر نیچے گری ہوئی انوشے کو دیکھا، اسے بازوؤں میں اٹھا کے لا کے گاڑی میں لٹایا۔ اس کے بعد اسے لے کے فوراً سے ہسپتال پہنچا۔ ہسپتال آتے ہی ڈاکٹر نے اسے ICU میں شفٹ کر دیا۔ وہ اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپائے بہت بری طرح سے رونے لگی۔ اس کی بہن کو کیا ہوا ہے؟ ساویان نے نرمی سے پوچھا۔ اس کے گرد بازو حائل کیے تو وہ ساویان کے سینے سے لگی، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اس نے ساویان کی شرٹ کو اپنے ہاتھوں میں شدت سے دبوچا ہوا تھا۔ وہ اسے یوں روتا ہوا دیکھ کے پریشان ہوا۔ اس کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ کیا ہوا ہے بتائیں مجھے، اس کے چہرے کو صاف کرتے ہوئے بولا۔ پتہ نہیں، وہ ہمارے چچا کا بیٹا تھا، وہ ہمارے ساتھ بدتمیزی کرتا تھا، انہوں نے ہمیں گھر سے نکال دیا ہے۔ پتہ نہیں اس نے انوشے کے ساتھ کتنی زیادہ بدتمیزی کی ہے، جس کی وجہ سے انوشے نے اپنی جان لینے کی کوشش کی۔ وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ اس کے کندھے سے لگی، وہ اتنی شدت سے رو رہی تھی۔ کچھ بھی نہیں ہوتا، پریشان مت ہو، رونا بند کرو۔ اس کی پشت کو دھیرے دھیرے سہلاتا ہوا اسے اپنے مضبوط بازوؤں کے حصار میں لیا ہوا تھا۔ نہ جانے کتنے گھنٹے گزر چکے تھے۔ وہ اتنے لمحے میں بالکل پاگل ہونے لگی۔ اتنے میں ڈاکٹر باہر آئی، اپنا ماسک اتارتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ سوری، ہم ان کی جان نہیں بچا پائے۔ ان کی باڈی میں زہر پھیل چکا تھا۔ جو کچھ انہوں نے کھایا وہ بہت ہی زیادہ زہریلا تھا، جس کی وجہ سے ان کی جان نہیں بچ پائی۔ وہ روتے ہوئے ساویان کو دیکھنے لگی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میری بہن مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ یہ سب کچھ میرے ساتھ کیا ہو چکا ہے؟ وہ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے چلانے لگی۔ اس کے لب کپ کپا رہے تھے، وجود لرز رہا تھا۔ وہ جلدی سے اندر کی طرف گئی، اپنی بہن کے بے جان وجود کو دیکھنے لگی۔ ساویان بھی اس کے پیچھے پیچھے آ گیا۔ دیکھو نا ساویان، اس کو کیا ہوا ہے؟ ساویان، اس کو بولے نہ اٹھے، یہ ایسے مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ ساویان، یہ مجھے کہاں چھوڑ کے چلی گئی؟ میرے پاس اس کے سوا کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ وہ روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ جب بھی اسے ہوش آتی تو اپنی بہن کو دیکھ کے بے ہوش ہو جاتی۔ جنازہ وغیرہ ہو چکا تھا۔ وہ اس وقت ساویان کے فلیٹ پہ موجود تھی۔ جب ساویان نے کہا، بہت خاموشی سے کیا، ساویان، اگر یہ بات میڈیا تک پہنچ جاتی تو یہ بات بہت بڑی ہو جانی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے بہت خراب حالت تھی اس کی۔ آنکھوں میں سے آنسو بہہ بہہ کے خشک ہو گئے تھے۔ سوجی ہوئی آنکھیں اور بالکل سفید پرتی رنگت، اس کے سامنے کیسی طبیعت ہے؟ وہ نرمی سے بولا۔ وہ کہنے لگی، میں اس شخص کو چھوڑوں گی نہیں جس کی وجہ سے میں نے اپنی بہن کو کھویا ہے۔ وہ روتے ہوئے بولی، آپ آرام سے سو جائیں۔ تھوڑی دیر اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے بولا، تو اسے احساس ہوا کہ وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ آپ کو تو بہت تیز بخار ہو رہا ہے۔ اس کی پیشانی کو چھوا تو اس کی پیشانی بخار میں تپ رہی تھی۔ میں ملازمہ کو بھیجتا ہوں، یہ کہتے وہ اٹھ کے باہر چلا گیا، لیکن اسے بخار میں دیکھ کے
وہ خود بھی بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ ملازمہ اسے کھانا دے کے آئی۔ وہ لاؤنج میں ہی بیٹھا ہوا تھا جب اس کا بیٹا پاس آ گیا اور اس کے ساتھ کھیلتا ہے۔ اس کے سونے کے بعد ملازمہ سے کہنے لگی، اس کی طبیعت کیسی ہے؟ ملازمہ کہنے لگی، ان کو بہت زیادہ بخار ہے۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ سو رہی تھی۔ اس کے اوپر آہستگی سے کمبل ہٹایا۔ اس کی گال کا چھوا واقعی بخار میں تپ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ مجھے نہیں پتا کیوں میرا دل تمہارے لیے دھڑکنے لگا ہے۔ میں تم سے اتنی محبت کرنے لگا ہوں، میں خود نہیں جانتا۔ اس کے ہاتھ کو اپنے سینے سے لگایا۔ میں جانتا ہی نہیں ہوں تم سے کتنی محبت کرنے لگا ہوں، تمہیں کتنا ٹوٹ کے جانے لگا ہوں۔ تمہارے بغیر اب اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ صبح کسی بچے کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے آنکھیں کھول کے دیکھا۔ اس کے پاس ایک چھوٹا سا 5 سال کا بچہ کھڑا ہوا تھا۔ مسکراتا ہوا کہنے لگا، آپ کون ہو؟ آپ میری مما ہو کیا؟ وہ مسکراتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا۔ وہ نہیں جانتی تھی کون ہے۔ باسل اسے پوچھا تو اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا۔ بابا جان، یہ میری مما ہے کیا؟ باسل نے جیسے ہی ساویان کو دیکھا تو مسکراتے ہوئے پوچھا۔ باسل جو صبح گھر میں ساویار کو نہ پا کے پورے کمرے میں آ کے اسے ڈھونڈ رہا تھا تو اس کے کمرے تک پہنچ گیا۔ نہیں، یہ آپ کی مما نہیں ہے، آج سے یہ آپ کا خیال رکھیں گی، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ باسل کو بازوؤں میں اٹھایا۔ بابا، آپ انہیں میری مما بنا دینا، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ یہ کتنی اچھی ہیں، یہ پیاری بھی ہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ ساویان نے اس کی طرف دیکھا اور اسے کمرے سے باہر بھیج دیا۔ کہنے لگا، میں نہیں چاہتا کہ آپ دوبارہ سیٹ پہ جائیں، وہاں جا کے آپ کوئی کام کریں۔ آپ آج سے باسل کا خیال رکھیں گی۔ یہ کہتا وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ اتنے بڑے گھر میں اکیلا رہتا تھا، وہ یہی سوچنے لگی۔ مگر ایک ملازمہ نے اسے بتایا، نہیں، یہاں پہ ان کے بابا جان بھی رہتے ہیں، اور وہ اپنے بابا جان کو بتا چکا تھا کہ یہ باسل کا خیال رکھنے کے لیے آئی ہے۔ اس کے بابا جان نے ساویان کی آنکھوں میں دیکھا اور کہنے لگے، واقعی میں باسل کا خیال رکھنے کے لیے آئی ہے؟ آج سے پہلے تو کبھی تم نے کوئی آیا کا بندوبست نہیں کیا، تم خود اس کا خیال رکھتے تھے، تو اب کیوں ایک آیا؟ وہ کہنے لگا، نہیں، بس ویسے ہی بابا جان، وہ لڑکی ضرورت مند تھی۔ یہ کہتا ہوا وہ خاموش ہو گیا، جبکہ وہ سنبھل نہیں پا رہی تھی۔ جب سے انوشی کا انتقال ہوا تھا، اب وہ زیادہ وقت باسل کے ساتھ ہی گزارتی تھی۔ باسل کے ساتھ وہ بہت زیادہ اٹیچ ہونے لگی۔ رات کو بھی وہ باسل کے پاس ہی سو گئی۔ جب وہ کمرے میں آیا تو اسے یوں باسل کے پاس سوتا ہوا اپنے بیڈ پہ دیکھ کے نہ جانے کیوں ساویان کو عجیب سا لگا۔ ایک ایک قدم چلتا اس کے قریب آیا، اس کے چہرے پہ آئے ہوئے بالوں کو پیچھے کیا۔ نہ جانے کیوں بے ساختہ اس کی نگاہیں اس کے ہونٹوں تک چلی گئی۔ اپنا انگوٹھا اس کے ہونٹوں پہ پھیرا تو وہ ہڑبڑا کے اٹھی۔ اپنے اتنا قریب ساویان کو دیکھ کے وہ گھبرا گئی۔ اب یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ آپ میرے کمرے میں ہیں۔ اس نے جلدی سے ارد گرد دیکھا، تھوڑی شرمندہ ہوئی۔ سوری، وہ میں باسل کے ساتھ یہاں پہ ہی سو گئی، دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے وہ باہر کی طرف جانے لگی۔ جب اس کے بازو سے پکڑ کے کھینچا، ساویان نے اسے اپنے مضبوط بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کا پورا وجود لرزنے لگا۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم میرے بیٹے کی ماں بنو گی؟ کیا میرے ساتھ تم وفا نبھاؤ گی بغیر دھوکہ دیے؟ کیا تم میرے ساتھ زندگی گزار سکتی ہو؟ اسے اپنے حصار میں لیے ہوئے بول رہا تھا، اور اسے تو اپنے پاؤں پہ کھڑا رہنا مشکل لگا۔ اس شخص کو اپنے دل میں بسائے ہوئے گھوم رہی تھی، مگر اسے ڈر لگنے لگا تھا۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ شادی شدہ ہے، اور شاید پوری انڈسٹری میں یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ شادی شدہ ہے۔ نہ ہی اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں کسی کو پتا تھا۔ وہ صرف اپنے نام کے ساتھ مشہور تھا۔ اس کے بابا، بھائی بہن، ماں باپ، کسی کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ اس کے چہرے کو
اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا، اس کے قریب ہونے لگا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس کے غصے میں بولنے پہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ معذرت، میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، پلیز آپ مان جائیں۔ وہ جلدی سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ وہ بہت زیادہ ڈر رہی تھی۔ اگلی صبح اس کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ کافی دیر سے اٹھی تھی مگر باہر نہیں گئی تھی۔ آ جائیں۔ آنے کی اجازت دی۔ دیکھا تو سامنے اسفند صاحب کھڑے ہوئے تھے۔ اس کے پاس بیٹھ گئے۔ بیٹا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ اسفند صاحب کی بات سن کے وہ تھوڑی گھبرا گئی۔ انکل، آپ کو کیا بات کرنی ہے؟ بیٹا، تم ساویان کے ساتھ شادی کر لو، اس کی زندگی کو سنبھال لو۔ وہ نہیں جانتے تھے ساویان نے پہلے اسے یہ بات کی ہے۔ دیکھو، تمہیں پتہ ہے ساویان نے بہت زیادہ تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ میں چاہتا ہوں میں اس کے ماضی کے بارے میں تمہیں بتا دوں تاکہ اسے قبول کرنے میں تمہیں آسانی ہو۔ اس کا بچپن سے رشتہ طے تھا اس کی کزن کے ساتھ۔ وہ اسے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ وہ بہت چھوٹا تھا جب اس کی ماں مجھ سے طلاق لے کے چلی گئی۔ وہ روتا اپنی ماں کو پکارتا مگر اس نے ایک نہ سنی۔ تب اسے عورتوں سے نفرت ہونے لگی۔ صرف وہ اس سے محبت کرتا تھا، اس کی ہر بات مانتا تھا مگر وہ اسے چھوڑ کے چلی گئی۔ اس نے بھی یہی کہا کہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے۔ اس کی ماں نے بھی یہی کیا، اس کی بیوی نے بھی یہی کیا، جس کی وجہ سے اس کا عورتوں سے اعتبار اٹھ گیا۔ وہ عورتوں سے نفرت کرنے لگا۔ اب اتنے سالوں بعد اگر اپنی مرضی سے کسی عورت کو اس حویلی میں لے کے آیا ہے تو مجھے لگتا ہے شاید وہ تم سے محبت کرتا ہے، اس وجہ سے وہ اس حویلی میں لے کے آیا ہے، نہ وہ یہاں ملازمہ کو برداشت کرتا ہے۔ ایک ملازمہ بس اس حویلی میں ہوتی ہے، باقی سب چلی جاتی ہیں۔ وہ عورتوں کو اپنے پاس بھی برداشت نہیں کر پاتا۔ اسے لگتا ہے عورتیں بے وفا ہوتی ہیں۔ شاید اس نے شاید تم میں کچھ ایسا دیکھا جس کی وجہ سے تمہیں اپنے ساتھ لے کے آیا، جس کی وجہ سے اس نے اپنے بیٹے کی ذمہ داری ایک عورت کو سونپی ہے، ورنہ وہ کبھی کسی عورت کو اس کے قریب بھی نہیں بھٹکنے دیتا تھا۔ کہتا تھا عورت بے وفا ہوتی ہے، یہ میرے بیٹے کو بھی بے وفا بنا دیں گی، یہ بھی مجھے چھوڑ کے چلا جائے گا۔ وہ بہت زیادہ حساس ہے۔ اسے سب نے مل کے اتنا غصے والا بنا دیا۔ اس نے زندگی میں بہت زیادہ تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ وہ اسے ساویان کے بارے میں بتا رہے تھے۔ اسے پہلی دفعہ احساس ہوا تھا کہ وہ ساویان کو غصے والا کہتی تھی۔ سب ساویان کو کھڑوس کہتے تھے۔ حقیقت میں وہ اندر ہی اندر کتنی تکلیفیں برداشت کر رہا تھا، اس بارے میں وہ نہیں جانتی تھی۔ اس نے نکاح کی حامی بھرتی جب اسفند صاحب نے بات کی کہ میں نے اس لڑکی کو بولا ہے میں چاہتا ہوں تمہارا اس کے ساتھ نکاح ہو جائے۔ یہ سن کے وہ مسکرا دیا، کہنے لگا میں تو پہلے سے اسے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا ہوا کہ آپ نے کے کہنے پہ مان گئی۔ وہ مسکرانے لگا۔ وہ کہنے لگے لیکن میں تمہاری شادی دھوم دھام سے کرنا چاہتا ہوں تاکہ سب کو پتہ چلے اسفند آفندی کے بیٹے کی شادی ہے، اور آخر سب کو پتہ چلے، انڈسٹری کو تمہارا اتنا نام ہے، سب کو پتہ چلنا چاہیے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا ہاں جی بالکل، میں بھی یہی چاہتا ہوں، سب کو پتہ چلے تاکہ مجھے تکلیف دینے والوں کو یہ نہ احساس رہے کہ وہ مجھے چھوڑ گئے تو میں نے زندگی جینا چھوڑ دی۔ اس گھر میں شادی کی تیاریاں دھوم دھام سے ہونے لگی۔ وہ اسے دور ہی رہتی تھی اور وہ لمحہ بھی آ گیا۔ مولوی صاحب اس سے نکاح کے لیے پوچھ رہے تھے اور وہ پریشان سی بیٹھی ہوئی تھی، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اسفند صاحب محبت سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے بیٹا ہاں بولو۔ اس نے بمشکل حامی بھری۔ ہر طرف مبارکباد کی صدائیں گونجنے لگی۔ ہر جگہ ان کے نکاح کو شوٹ کیا جا رہا تھا۔ ہر نیوز چینل پہ ان کے نکاح کے چرچے ہو رہے تھے، ان کی شادی کے چرچے ہو رہے تھے۔ نکاح تو سادگی سے ہوا تھا مگر اس نے یہی سوچا ہوا تھا کہ وہ اپنا ولیمہ بہت دھوم دھام سے کرے گا۔ نکاح کے بعد بہت ساری رسومات ادا کی گئی۔ اس کی ساری پھپھو شادی میں شریک تھی، جنہوں نے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔
بالکل اسے یوں محسوس کروایا جیسے وہ کوئی شہزادی ہے۔ اسے کمرے میں بٹھایا گیا، مسکراتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا ہم نے تو کل واپس چلے جانا ہے، یہ گھر تمہارا ہے، سب کچھ تمہارا ہے، ہمارا بھتیجا بھی تمہارا ہے، ہم اپنے بھتیجے سے بہت زیادہ محبت کرتی ہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے ان کو دیکھا، تم ہمیں بہت عزیز ہو، بہت زیادہ لاڈلی ہو۔ انہوں نے محبت سے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا، اسے اس قدر اپنائیت کا احساس دلایا، اتنا شاید ہی کسی نے اسے اپنائیت کا احساس دلایا ہو۔ ان کے جانے کے بعد ساویان کا انتظار کرنے لگی، کیوں تم نے مجھے یہاں پہ بلایا؟ وہ سامنے کھڑی ہوئی لڑکی کو دیکھتے ہوئے بولا۔ رانیہ ایک ایک قدم چلتی اس کے قریب آنے لگی۔ کیوں شادی کی؟ میں واپس تمہاری زندگی میں آنا چاہتی ہوں۔ رانیہ مزید اس کے پاس آئی، 2 قدم پیچھے ہو گیا۔ رانیہ مجھ سے دور رہو، وہ سخت لہجے میں گویا ہوا۔ میں محبت کرتی ہوں آپ سے، وہ نگاہیں جھکاتے ہوئے بولی۔ تم نے مجھے کھو دیا تھا، دوبارہ کیوں میری زندگی میں آنا چاہتی ہو؟ ایک بات یاد رکھنا، مجھے تم سے نفرت ہے، بے انتہا نفرت۔ میں تم جیسی عورت کو دوبارہ دیکھنا بھی پسند نہیں کروں گی۔ مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہے، میں نے بہت غلط کیا، تمہیں بھی چھوڑ دیا۔ تم نے مجھے اتنی محبت دی تھی، اپنے بیٹے کو بھی چھوڑ دیا۔ ہمارا بیٹا نہیں جانتا کہ اس کی ماں کو انہیں، خدا کے لیے دوبارہ مت آنا میری زندگی میں، میری بیوی میرا انتظار کر رہی ہے، میں نے اسے پسند کی شادی کی ہے، وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے اور میں بھی اسے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ دوبارہ ہماری زندگیوں میں آنے کی کوشش مت کرنا، یہ کہہ کے وہ جانے لگا۔ جب رانیہ بھاگ کے اس کے پیچھے آئی، پیچھے سے اپنے حصار میں لے لیا، اس کی پشت پہ اپنا سر ٹکائے بہت شدت سے رونے لگی۔ میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں، مجھے آپ کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، پلیز کچھ کریں، ایسے خود سے دور دھکا دے گیا۔ خبردار، میں نے بولا ہے نا مجھے تم سے نفرت ہے۔ شاید اس کے لیے یہی الفاظ کافی تھے، وہ شخص جو ایک لمحے کے لیے، ایک وقت میں اسے بے انتہا چاہتا تھا، بہت ٹوٹ کے محبت کرتا تھا، مگر اس نے قدر نہ کی اور وہ اسے نفرت کرنے لگا۔ واپس گھر آ گیا، لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی، بند دروازے کی طرف دیکھا، مطلب اس کی بیوی کمرے میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ اسے خود بھی غصہ آیا کہ اسے رانیہ کی بات سننے نہیں جانا چاہیے تھا۔ اپنے اتنے خوبصورت لمحات کو چھوڑ کے اس نے آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ کمرے کا دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔ حالہ کا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگا، جیسے جیسے وہ اس کے قدموں کی آہٹ کو اپنے قریب آتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ وہ آ کے اس کے سامنے بیٹھ گیا، اس کا گھونگھٹ اٹھا کے دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی ہوئی تھی۔ اس کی تھوڑی سے پکڑ کے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ ماشاءاللہ، مجھے نہیں معلوم تھا یہ چھوٹی سی شہزادی میری زندگی میں آ جائے گی، مجھے اس سے اتنی زیادہ محبت ہو جائے گی۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا، محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پہ دیا، اس کے لبوں کو دیکھنے لگا، اس کے بعد اس کے اوپر جھکا، نہ جانے کتنی دیر تک جھکا، اپنی سانسوں میں اس کی سانسیں کھولتا رہا۔ وہ ضبط سے بیڈ شیٹ کو اپنی مٹھیوں میں دبوچ گئی، اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کرتا، اس سے الگ ہوا، اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ وہ شرماتے ہوئے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا گئی، اسے منہ دکھائی کا تحفہ دیا، حق مہر ادا کیا۔ اس کے بعد اس کے دوپٹے کو اتار کے سائڈ پہ کیا، اس کے کانوں سے بڑے بڑے جھمکے اتارنے کے بعد محبت بھرا بوسہ دیا۔ وہ اس کے لمس کو محسوس کرنے لگی، جیسے جیسے لمحات گزرنے لگے ان دونوں کے درمیان تمام تر فاصلے ختم ہونے لگے، وہ ایک دوسرے میں کھونے لگے۔ ان دونوں کی سانسوں کی آواز کمرے میں باقی تھی، اس کی محبت بھری سرگوشیاں جن میں وہ اسے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا، اسے احساس کروا رہا تھا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ جیسے جیسے رات گزر رہی تھی، وہ اس کی محبت کی بارش میں بھیگتی جا رہی تھی۔
صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ بالکل بکھری ہوئی حالت میں اس کے سینے پہ سر رکھے آڑی ترچھی سو رہی تھی۔ ساویان نے اس کے گرد پاسو حائل کیے ہوئے تھے اور وہ بھی سکون کی نیند سو رہا تھا۔ اچانک دروازے پہ بہت زور زور سے دستک ہونے لگی۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھی۔ ساویان بھی اٹھ گیا۔ کون ہے؟ وہ بولا، بابا جان دروازہ کھولے نا۔ چند باسل کی آواز آئی۔ شیطان نے میری مارننگ کا بیڑا غرق کر دیا۔ دروازے کی طرف آیا۔ اس نے دروازہ کھولا تو وہ سامنے کھڑا ہوا تھا۔ اسے اٹھا لیا، اس کی گال پہ بوسہ دیا۔ بابا کی جان، صبح صبح کیوں بابا کا دروازہ پیٹ رہے ہو؟ کچھ نہیں ہوا بابا جان، مجھے آپ کی یاد آ رہی تھی۔ آپ مما کو لے کے خود اکیلے اکیلے یہاں پہ سو گئے، مجھے بھی آپ لوگوں کے ساتھ سونا۔ وہ منہ پھلاتے ہوئے بولا۔ اس نے دیکھا یہ ہمارے رومانس کو برباد کرے گا۔ وہ حالہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو حالہ کا چہرہ شرم سے لال سرخ ہو گیا۔ رات والے لمحات ابھی تک حالہ کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ رانیہ کے پاس محض پچھتاوا باقی تھا۔ اس نے کبھی مڑ کے اپنے چچا چچی کا حال نہیں پوچھا، وہ کس حال میں ہیں۔ انہوں نے بس اسے تکلیف دی تھی۔ اسے پہلی دفعہ احساس ہوا کبھی کبھی خون کے رشتوں سے زیادہ غیر اپنائیت کا احساس دلاتے ہیں، جیسے سب نے اسے دلایا۔ ولیمے کے فنکشن کے بعد جب وہ کمرے میں آئی تو مسکرا رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس کے لبوں سے مسکراہٹ غائب نہیں ہوئی۔ ساویان کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ چلتے ہوئے آ کے اس کے مقابل کھڑی ہو گئی اور اس کے قریب ہوتے ہوئے اس کے پاؤں پہ پاؤں رکھتی، ایڑیاں اٹھاتے ہوئے اس کے اوپر جھک گئی۔ آج اسے اپنی محبت کا اظہار کرنے لگی۔ جیسے ہی اسے الگ ہوئی دونوں کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھری۔ بس اس کے قریب ہوتا، اس کی پیشانی پہ محبت بھرا بوسہ دیا۔ بہت شکریہ مجھے واپس زندگی کی طرف لانے کے لیے۔ اگر تم نہ ہوتی، ہماری شرارتیں نہ ہوتی تو شاید میں کبھی زندگی کی طرف لوٹ کے نہ آ سکتا۔ وہ نگاہیں جھکاتے ہوئے بولا۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، شکریہ تو مجھے آپ کا کرنا چاہیے۔ آپ نے مجھے اتنی خوبصورت زندگی دی، مجھے ایسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کیا۔ مجھ جیسے کا کیا مطلب؟ تمہیں پتہ ہے تم کتنی خوبصورت ہو، ایک میری پاکیزہ محبت ہو، تم سے عشق کرنے کو جی چاہتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے مجھے جب آپ ڈانٹتے تھے پھر آپ کو پچھتاوا بھی ہوتا تھا، جب آپ میرا خیال کرتے مجھے تب آپ بہت اچھے لگتے، تب آپ سے محبت ہوگی۔ یہ کہتے وہ اس کے گلے سے لگی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ وہ آنکھیں بند کر گئی۔ اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکاتا کہنے لگا، ہمیشہ میرے ساتھ وفادار رہنا، اور اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تمہیں پتہ ہے میں نے بہت تکلیفیں برداشت کی ہیں، دوبارہ کوئی تکلیف برداشت نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے کہنے لگی، جتنی میں آپ سے محبت کرتی ہوں، میں چاہ کے بھی آپ کو چھوڑ نہیں سکتی۔ آپ کو چھوڑوں گی تو مر جاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے محبت سے ایڑیاں اٹھا کے ساویان کی پیشانی پہ بوسہ دیا تو وہ مسکرا دیا۔